ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک دربار میں فقیر کو دربار میں پیش ہونے کا موقع ملا تو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ فقیر جیسے ہی دربار داخل ہوا تو دھڑام سے فرش پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش میں لانے کی سر توڑ کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہ آیا۔ ایک دانا دربانی نے مشورہ دیا کہ اس کے لیے گندگی سے آلودہ جوتا لایا جائے۔ جوتا لایا گیا تو دانا درباری نے بولا، اس جوتے کو تم بھنگی کو سنگھایا جائے۔ بھنگی کو سنایا گیا تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ انتہائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ترین لوگوں کو بلایا گیا، حکیموں کو، اور مختلف جڑی بوٹیوں اور چیزوں اور خوشبوؤں اسے سنگھائی گئیں، لیکن یہ ہوش میں نہ آیا۔ جیسے ہی تم نے ایک غلاظت بھرے اور گندگی سے بھرے جوتے کو سنگھایا، فوراً عالم ہوش میں آ گیا۔ تم نے ایسا کیا کیا کہ یہ ہوش میں آ گیا، جبکہ حکیم اور لقمان اور جڑی بوٹیوں نے بھی اثر نہ کیا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ تب اس نے جو حکمت بتائی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھ دی گئی۔ اس نے کہا کہ اس بھنگی کی عمر گندگی اور غلاظت میں بسر ہوئی، جبکہ اسے شاہی دربار کی نفیس خوشبوؤں میں دھکیل دیا گیا، جس کی اسے عادت نہیں، چونکہ اس کی طبیعت میں نفاست کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ تھی، تو یہ برداشت نہ کر سکا اور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اور جب اس کو اپنی طبیعت کے مطابق ماحول دیا گیا تو یہ فوراً اسے قبول کرتے ہوئے فوراً ہوش میں آ گیا۔ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد مجھے اپنے کئی بھٹکتے ہوئے سوالوں کا جواب ملا۔ آئیے آپ بھی سنیے اور سردھنیے۔ ہم اکثر سامنے بیٹھ جائیں تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور اگر ہم نماز پڑھیں تو 5 منٹ بھی محال لگنے لگتے ہیں، اور اگر ہم ناول پڑھنا شروع کر دیں تو لگاتار بہت سا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اور اگر ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا توفیق مل بھی جائے تو ہم اور اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی دینی محفل کی دعوت ملے تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہم بہت سا وقت بازاروں اور دوسری محفل میں گزار لیتے ہیں اور ان گھنٹوں کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک طرف بیکاری اور دوسری طرف ہمارا شمار کس میں ہے؟